غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کے 7ویں یوم شہادت کے موقع پہ ہفتے کو مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے برہان وانی کو ان کے 2 ساتھیوں سمیت 8 جولائی 2016 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ ان کی شہادت پر ایک زبردست عوامی احتجاجی تحریک پھوٹ پڑی تھی۔ بھارتی فوجیوں نے مظاہرین پر گولیاں اور پیلٹ فائر کر کے چند ماہ میں 156 شہریوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا تھا۔ آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے ہڑتال کی کال کی حمایت کی ہے۔ دریاسنا وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے برہان وانی کی تصاویر والے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہفتے کے روز ٹرال چلو پروگرام میں شرکت کریں۔ یہ پوسٹر ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا پر بھی بڑے پیمانے پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ سمیت کشمیری سیاسی جماعتوں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں امید ظاہر کی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ دفعہ 370 کی منسوخی کے 5 اگست 2019 کے مودی حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرے گی۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دفعہ 370 کو جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کی سفارش پر ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ اس غلطی کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی سماعتوں کے منتظر ہیں۔ سی پی آئی ایم کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ 5 اگست کا فیصلہ آئین پر حملہ تھا اور یہ کشمیری عوام کی رضامندی کے بغیر دیا گیا تھا۔ پنڈتوں کے حقوق کی ایک معروف تنظیم ریکانسیلیشن ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کے چیئرمین ستیش مالدار نے بھی ایک میڈیا انٹرویو میں دفعہ 370 اور 35A کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت رواں ماہ کی 11 تاریخ کو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ضلع کٹھوا کے علاقے ہیرا نگر میں ایک بھارتی اسپیشل پولیس افسر نے ایک چوکی پر ڈیوٹی کے دوران اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ادھر لیہ میں مختلف تجارتی، سیاحتی، مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم لداخ ٹورسٹ ٹریڈ الائنس نے بھارتی بزنس ٹائکونز کے خلاف جو لداخ میں سیاحت کی صنعت سمیت مقامی کاروبار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، 15 جولائی کے بعد ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ الائنس کے رہنما پی ڈی کنزاگ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی تاجروں کو خبردار کیا کہ وہ 15 جولائی سے پہلے اپنے کاروبار سمیٹ لیں، ورنہ احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام غیر مقامی لوگوں کو اپنی روزی روٹی چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔